السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البلد کی نیکسٹ آیات کرتے ہیں۔ 4 پہلے ہم نے کی تھیں اور 4 آگے ہم پھر کرتے ہیں، 5، 6، 7 اور 8 تک انشاءاللہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب، کون سا ہا ہے دیکھ رہے ہیں نا، گلے کے سینٹر والا۔ یحسب، اور با کی حرکت سنگل ہے کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لاسٹ لیٹر کی حرکت بڑھ جاتی ہے۔ ایحسبو نہیں کریں گے، با کی حرکت صرف سنگل رہے گی، بو، با پیش بو۔ ایحسبو، اگر با کو پیش کے ساتھ واو بھی آ جاتا تو پھر ہم بو 2 حرکت کرتے اس کی، ٹھیک ہے۔ ایحسبو، یح میں ہا کو سکون سے پڑھنا ہے، ایحسبو، یحسبو نہیں پڑھیں گے، یح نہیں، یحسبو، ایحسبو ان یقدر، ان کے بعد لام آ رہا ہے۔ جب نون ساکن کے بعد لام آ جاتا ہے تو نون ساکن جو ہے وہ اپنی ساؤنڈ ختم کر دیتا ہے، بس الف جو ہے وہ ڈائریکٹ لام سے ملے گا، ان لا نہیں پڑھیں گے، ان نہیں، الَّن یقدر، یق ہیوی لیٹر بھی ہے اور کلکلا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ الَّن یقدر، را کی حرکت سنگل، یقدر نہیں کریں گے، یقدر، دی اور را، دال اور را دونوں کا سیم ٹائم، دیرا، الَّن یقدر علیہ، عین کا مخرج، عین کی سنگل حرکت، گلے کے بالکل سینٹر سے، علیہ، اور ہی کو دیکھ رہے ہیں نا، سادہ زبر ہے، کچھ جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ ہا کو کھڑی حرکت ہوتی ہے، کھڑا زیر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر ہا کو سمپل زیر ہے تو ہم سنگل حرکت کریں گے ٹچ کا ٹائم، علیہ، بس ہی، علیہ، علیہ احد۔ اب دال کو 2 زبر ہو، 1 زبر ہو، 1 حرکت ہے، 2 حرکت ہے، جب ہم وقف کریں گے تو دال کو ساکن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دال جب ساکن ہو جائے گی تو کلکلا ہو جائے گا، احد، 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 دال کی ایسے بیک ساؤنڈ آنی چاہیے، یہ جیسے ہم قل هو اللہ احد، وہ بھی اس طرح سے پڑھتے ہیں نا، تو اس کی بھی دال کی ساؤنڈ ایسے بیک آنی چاہیے، احد، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، یقول، یہاں قوف کو پیش ہے، قوف ساکن نہیں ہے اس لیے کلکلا نہیں ہے، جب قوف ساکن یا کوئی بھی لیٹر جب کلکلا والا ساکن ہو تو کلکلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یقول، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں قوف کو، قوف کو پیش کے ساتھ واو بھی ہے، اس لیے اب ہم یہاں 2 حرکت کریں گے، اور آگے لام کو صرف پیش ہے اس لیے ہم سنگل حرکت رکھیں گے، یقول، یقول اہلکت، اہلکت، یہ گلے سے نیچے، گلے کے اپنی نیک سے بالکل نیچے 7 ہاتھ رکھیں گے اور ہا کو یہاں سے نکالیں گے اور سکون سے اہلک، نہیں کریں گے، سکون سے
أهلكت 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 اور تا کی بھی سنگل حرکت کیونکہ پیش کے ساتھ واو نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف پیش ہے. أهلكت مالا لبدا، مالن ہے مالن، تو وہ جو نون ساؤنڈ ہے اوپر بتایا نا، جب نون ساؤنڈ کے بعد لام آ جائے تو وہ نون ساؤنڈ ختم ہو جاتی ہے. مالن نہیں پڑھیں گے، مالل مالل لبدا مالل لبدا. اب اس دال کو ہم ساکن نہیں کریں گے کیونکہ آگے الف ہے، الف کی وجہ سے وہ الف قائم رہے گا اس کا، اور دال ساکن نہیں ہوگا. پیچھے تو ہم دیکھ رہے ہیں نا دال ساکن ہوتا آ رہا ہے، لیکن یہاں پر الف ہے آگے تو الف ساؤنڈ باقی رہے گی. جب دو زبر کی تنوین ہوتی ہے تو وقف کی صورت میں ہمیشہ دو حرکت کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کا الف قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک زبر اور الف قائم رہے گا، ٹھیک ہے. مالل لبدا مالل لبدا، ما میم کی حرکت بھی 2 اور لبدا میں بھی دال کی حرکت بھی 2، ٹھیک ہے. یقول أهلكت مالا لبدا. پھر سے أيحسب جیسے اوپر تھا، أيحسب با کی حرکت یہاں بھی سنگل، أيحسب الم، یہاں بھی نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو نون بالکل کوائٹ ہو جائے گا، اپنی ساؤنڈ ختم کر دے گا، الف ڈائریکٹ لام سے ملے گا. الم الم، اور میم ساکن ہے تو ساکن لیٹر کا ٹائم ہوگا 1.5 حرکت کا. لم الم، یا را دونوں کو سمپل زبر ہے تو ٹچ کا ٹائم ہی رہے گا، یا را. اور ہو کو الٹا پیش بھی ہے اور اوپر مد بھی ہے، یا راہو احد احد، جیسے اوپر سیم احدن تھا، اگر 2 زبر کی تنوین ہو تو پھر اس الف کی وجہ سے پھر اس کو ساکن نہیں کریں گے. جیسے لوبا دا میں دال کو ہم نے ساکن نہیں کیا، تو جب 2 پیش ہوں تو ساکن ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. 2 زبر جب آتی ہیں تو ساتھ الف آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ لیٹر پھر ساکن نہیں ہو پاتا، ٹھیک. یراہو احد ایحسب ان لم یراہ احد. علم میم کو سکون سے علم، لم نہیں کہیں گے، علم نہیں. علم نج، علم کہیں گے تو میم بھی کلکلا ہو رہا ہے، تو میم کلکلا لیٹر نہیں ہے، جو کلکلا ہوگا وہ بلو کلر کا ہو جائے گا. اور 5 لیٹر کلکلا کے ہیں، وہ پہلے بتائے ہوئے ہیں، آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے. قاف، تو، با، جیم، دال، بس یہ 5 لیٹر ہیں، یاد کر لیں، لکھ لیں اپنے پاس. نج نج اللہ، اب نج ال پھر لاہو ہے، جب لام ساکن آ گیا اور اس اگلا لام بھی ہے تو اس لام پر تشدید آ گئی، یعنی دونوں لام آپس میں مکس ہو گئے، ٹھیک ہے، اس لیے سیکنڈ والے لام پر تشدید ہے. نج اللہ نج اللہ، علم نجعل لہ علم نجعل لہ عینین. عین کے ساتھ یا ہے اس لیے یا کا ٹائم دیں گے، پھر نون کے ساتھ بھی آگے یا ہے تو نون کو بھی یا کا ٹائم دیں گے. عینین عینین، ألم نجعل له عینین. ایک دفعہ سارے ایک ساتھ پڑھتے ہیں.
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين. اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. بس یہاں تو ہم مختصر دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کی تفسیر سنیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے. یا قدیرہ آیا نا، یا قدیرہ قادر ہونا، کیا وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قادر نہیں ہے، اس کو کوئی پکڑنے والا، دیکھنے والا، اس سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے کہ اپنی من مرضی سے چل سکتا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کیا اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا. وہ کہتا ہے کہ اس نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا، یعنی اللہ کی راہ میں بہت کچھ دے دیا، یا جو کچھ بھی اس نے کمایا اس نے بہت خرچ کیا. اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا کہ وہ کہاں خرچ کر رہا ہے، کہاں کما رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے. اس کو دیکھ نہیں رہا. بالکل اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے. اور کیا وہ ایسا کر رہا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوانا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں کہ ان سے دیکھتا، بصیرت کی آنکھ سے دیکھتا اور عقل سے کام لیتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کی توفیق دے. اللہ سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، بصیرت سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیراً کثیرا.